نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے محبتانہ انداز میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، کئی جمعہ سے تسلسل کے ساتھ ایمان پر گفتگو ہو رہی تھی اور ایک فرق میں نے واضح کیا اور مسلمانوں میں فتنہ کب سے شروع ہوا، آپس میں مسلمان لڑنے کب سے لگ گئے، وہ ساری باتیں ہم نے آپ سے عرض کی کہ شروعات کہاں سے ہوئی ہندوستان میں اور پھر مسلمان ڈیوائیڈ ہو گئے تو اس کتاب کا نام تھا تقویۃ الایمان۔ مسلمان آپس میں اس کے بعد سب ڈیوائیڈ ہو گئے اور اصل جو اختلاف ابھی بریلوی اور دیوبندی کا جو مسئلہ ہوا تو یہ نیاز، فاتحہ، چادر، گاگر کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہے بقیہ، بلکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ حضور کی گستاخی کا تھا کہ وہ 4 علماء نے گستاخی لکھی اور پھر 33 علماء حرمین طیبین نے انہیں کافر کہا۔ اس وقت دیوبندی اور بریلوی یہ لفظ بھی بولا نہیں جاتا تھا، یہ لفظ بولا ہی نہیں جاتا تھا، بس سنی شیعہ 2 ہی فرقے تھے پورے ہندوستان میں۔ تو وہ عبارتیں میں پچھلے جمعہ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں کہ جب ان 4 عالموں نے گستاخی اپنی کتابوں میں لکھی تو 33 مکہ اور مدینہ کے علماء نے اور 266 سے 68 یعنی تقریباً 300 علماء نے ان 4 کو بالاتفاق کیا لکھا کہ کافر۔ انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی لکھی ہے۔ اب ان 4 کو بچانے کے لیے الگ سے ایک ٹیم بن گئی جس کو دیوبندی مسلک کہا جاتا ہے، جبکہ سب سنی تھے، لفظ بریلوی اور دیوبندی بالکل بولا نہیں جاتا تھا۔ ٹھیک، اب وہ 268 علماء جنہوں نے کفر کا فتویٰ لکھا ان 4 پر، اس کتاب کا نام ہے الصوارم الہندیہ۔ آپ گوگل پہ جائیں، کتاب لکھیں الصوارم الہندیہ، وہ کتاب آپ کو مل جائے۔ حسام الحرمین، گوگل پہ جائیں، آپ لکھیں، کتاب آپ کو مل جائے۔ تو 300 علماء نے ان 4 کو کافر کہا اور پھر کیا کہا کہ من شکا فی کفرہ فقد کفر، جو ان 4 کے کفر میں کوئی شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا، یعنی شک کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ پھر وہیں سے ڈیوائیڈ ہو گئے۔ اب میں چونکہ کسی اور موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے، مگر ماحصل جو 6 جمعہ میں نے بیان کیا اس کا ماحصل سنیں۔ تو یہ نیاز، فاتحہ، چادر، گاگر کا بریلوی دیوبندی میں کوئی اختلاف اور اس سے کوئی مومن اور کافر کہ کوئی کرے تو مومن ہے، نہیں کیا تو کافر ہو گیا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے حضور کی شان میں گستاخی والا۔ اچھا، اس پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ ایک احباب انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا، اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ کہنے لگے کہ ایک مبلغ تھے، تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی ساتھ میں پڑھتے تھے تو ان دونوں میں لڑائی ہو گئی، اس لیے یہ 2 فرقہ وجود میں آ گیا۔ میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا کہ اعلیٰ حضرت کسی بھی فرقے کے بانی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کسی فرقے کے بانی نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اس جماعت کے ایک عظیم عالم، ایک عظیم محقق اور 14ویں صدی کے مجدد ہیں، اہل سنت والجماعت کے۔ ٹھیک، اہل سنت والجماعت کے۔ ٹھیک، تو وہ کسی فرقے کے بانی نہیں ہے۔ تو ہمارے ایک محب نے بتایا کہ ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا، تو میں تھوڑا سا ایک موازنہ کرا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ غلط فہمی ہندوستان میں بہت پھیل گیا یہ کہ وہ اشرف علی تھانوی اور مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں پڑھتے تھے، جھگڑا ہو گیا تو الگ الگ ہو گئے۔ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی جو تاریخ پیدائش ہے 1272، یاد رکھیں آپ، 1272۔ اشرف علی تھانوی صاحب کی تاریخ پیدائش کتنی ہے؟ 1280۔
1272 आला हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी 1280। आला हज़रत 4 साल की उम्र में आला हज़रत ने नाज़रा कुरान मजीद ख़त्म कर दिया था, सिर्फ 4 साल उम्र थी आपकी। 6 साल में अरबी ज़ुबान बोलने लग गए थे, सिर्फ 6 साल उम्र थी और अरबी ज़ुबान बोलते थे। 8 साल की जब उम्र हुई आपकी तो फ़न्ने नहव की मशहूर किताब हिदायतुन नहव जो हम लोग पढ़ते हैं, हिदायतुन नहव ग्रामर की किताब है, तो हिदायतुन नहव की अरबी ज़बान में शरह लिखी। उस वक्त आला हज़रत की उम्र 8 साल थी। फिर 10 साल की उम्र में एक अहम किताब उसूल फ़िक़्ह की मुसल्लिमुस सुबूत किताब का नाम है, उस किताब पर अरबी ज़ुबान में हाशिया लिखा। उस वक्त आला हज़रत की उम्र 10 साल थी। और 13 साल 10 माह 5 दिन, फिर याद कीजिए 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र में आला हज़रत आलिम फाजिल मुफ्ती हो चुके थे। 13 साल की उम्र में, 13 साल 10 माह 5 दिन। पहला फतवा जो आपने लिखा है 10 शाबानुल मुअज़्ज़म 1286 हिजरी को, उस वक्त आपकी उम्र 13 साल 10 महीना 4 दिन की थी। 13 साल 10 महीना 4 दिन, ये पहला फतवा आपने लिखा है आला हज़रत ने। अब आप जब 13 साल के थे तो 1272 में आप पैदा हुए हैं और अशरफ अली थानवी साहब 80 में पैदा हुए, ठीक है। तो 13 साल कब बनता है आला हज़रत का? तो उस वक्त अशरफ अली थानवी साहब 7-8 साल के थे, ठीक है। अब 7-8 साल के अशरफ अली थानवी साहब थे और आला हज़रत मुफ्ती हो गए थे, फतवा लिख रहे थे, और पता नहीं वो मकतब जाते थे कि नहीं जाते थे। अब समझ गए बात आप? तो ये तो बहुत बड़ा झूठ है कि आपस में साथ में पढ़ते थे और फिर झगड़ा हो गया। भाई आप मुलाकात साबित कर दें तो मैं मुंह मांगा इनाम दे दूंगा। आप कह रहे हो साथ में पढ़ते थे, भाई वो मकतब पढ़ने गए होंगे तब आला हज़रत फतवा लिखते थे, सरकार आला हज़रत फतवा लिखते। तो ये झूठ है, ये सब बकवास बातें। असल हमारा इख्तलाफ ऐसा था कि ये जो इबारत थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जैसा इल्म, जितना इल्म गैब अता फरमाया है, ऐसा इल्म, यानी जैसा हुजूर को और जितना इल्म अता फरमाया, ऐसा इल्म जानवरों, पागलों और बच्चों को भी हासिल है। ये किसने लिखा था? अशरफ अली थानवी ने। कि जैसा इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्म गैब दिया है, तो ऐसा इल्म जानवरों, पागलों को और बच्चों को भी हासिल है। तो अब जाहिर सी बात है, जब जानवर से हुजूर को तशबीह दोगे, हुजूर के इल्म को जानवर के इल्म से तशबीह दोगे, ये गुस्ताखी है कि नहीं है? मैंने पिछले जुमा को बताया था कि अगर आपकी माँ के ताल्लुक से बेअदबी कोई करे तो आप नाराज़ हो जाते हो, आपकी गैरत कहाँ मर जाती है। आप कहते हैं मौलाना लोग लड़ाते हैं, यार ये लड़ाने की बात है? कोई एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को जानवरों से तशबीह दे और आप कहें नहीं सब ठीक है, सब बेहतर है। असल इख्तलाफ समझा रहा हूँ कि इख्तलाफ कहाँ से हुआ है, ये असल इबारत है। नमाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ख्याल का सिर्फ जाना, नमाज की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ख्याल का जाना भी बैल गधे के ख्याल में डूब जाने से बुरा है। तो हुजूर की तरफ ख्याल जाए तो ये तो गधे के ख्याल में डूब जाने से बदतर है और बुरा है। अब यार ऐसा कोई लिखे तो आप हार पहनाओगे उसे, या इस्तकबालिया प्रोग्राम रखोगे, सबको बुलाओगे, माशाअल्लाह ये आ रहा है, देखें इसने ऐसा लिखा है, क्या आप कहोगे कि नहीं इसने गलत लिखा है? और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, ये इबारत है। नबी और रसूल सब नाकारा हैं, ये अल्फाज मैं कितना सुनाऊं आपको। तमाम मखलूक, अब उसमें सरकार भी हैं, तमाम मखलूक अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज़्यादा जलील है, ये अल्फाज हैं। जो खुसूसियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है वही दज्जाल की है। आप ये मत समझिएगा कि मैं हवाई में बात करता हूँ। अगर कोई नहीं आता है तो मुझे लेके चलें आप। और मैं ये जो लाइब्रेरी है दिखाने के लिए मैंने नहीं रखी है, हाँ? मैं ईमान के मसले में बहुत सख्त आदमी हूँ, हाँ?
بہت سخت آدمی، میرا کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ایمان کے مسئلے میں، جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں، اگرچہ میرے باپ ہوں، بھائی ہوں، بہن ہوں، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ سرکار کی محبت سب پر مقدم ہے۔ سرکار فرماتے تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کی آل اولاد اور اس کی جان سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کریں، اور پھر نبی اور ولی کو اللہ کی مخلوق اور بندہ جان کر کے، یعنی بندہ ہی سمجھو نبی کو، اور ہم بندہ ہی مانتے ہیں، تو کہتے ہیں بندہ جان کر وکیل اور سفارشی سمجھنے والا کہ یہ میری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے، یہ میری شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ سے، مدد کے لیے پکارنے والا، نظر و نیاز کرنے والا، مسلمان اور کافر ابو جہل کے شرک میں برابر ہے۔ ہم سب کو کس سے مشابہ کیا کہ ابو جہل کے برابر ہے، یعنی جو حضور کو سفارشی اپنا مانے کہ یہ میری سفارش کریں گے، شفاعت کروائیں گے، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فتویٰ دیا کہ اس کا عقیدہ اور اس کا شرک ابو جہل کی طرح ہے، نعوذ باللہ۔ اب ہم یار اتنا بھی نہ بولیں کہ تو نے غلط لکھا ہے۔ اور پھر یہ کتاب لگی ہوئی ہے، یہ جتنے حوالے میں دے رہا ہوں میرے پاس کتاب موجود ہے، کسی کو اگر ایک رتی بھی شک ہوگا تو میں حاضر ہوں، 24 گھنٹہ حاضر ہوں، اور میں آپ آؤ گے تو میں چائے بھی پلاؤں گا آپ کو، میں اخلاق سے پیش آؤں گا، میں کبھی کسی کو بھگاتا نہیں ہوں، اگر علم کے لیے آپ آئے ہو تو۔ آگے میلاد شریف، عرس شریف، معراج شریف، نام یاد رکھیے گا، میلاد شریف، عرس شریف، معراج شریف، صوم، چہلم، فاتحہ خوانی اور ایصال ثواب سب ناجائز، مغلظ بدعت اور کافروں ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ اب آپ بتائیں یا پھر ہم یہ کہیں بھی نہیں کہ تمہیں غلط لکھا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر پکارنا بھی شرک ہے، بندہ گیا ان کے حساب سے۔ حد ہو گئی، میں آپ کو کیا کیا سناؤں، میں نے کہا نہیں کم سے کم 6 مہینے میرے پاس وقت ہو تو میں تفصیل بتاؤں، یہ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں نیاز، فاتحہ، چادر، گاگر کا اختلاف ہے، نہیں بھائی یہ سب اختلاف نہیں ہے، اصل یہ ہے نا جو آپ کو بتایا نہیں جاتا ہے۔ اگر ان کے علماء مسجدوں میں ایسی تقریریں کریں کہ ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے، ایک بندہ مسجد میں نہیں رکے گا۔ اور اہل بریلی ایک ایسے ہیں کہ الحمدللہ اپنا ہو یا پرایا ڈنکے کے چوٹ پہ بات کیا جاتا ہے، پھر کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ آگے کیا لکھا، ہندوؤں کی ہولی دیوالی کا پرساد کھانا جائز ہے مگر فاتحہ نیاز کا تبرک ناجائز ہے۔ پھر میں سمجھا رہا ہوں، کسی کے ذہن میں آ جائے یہ ویسے ہوائی نہیں، آپ تو مجھے 15 سال سے جانتے ہیں کہ بغیر حوالے کی کبھی زندگی میں بات نہیں کرتا، اور جو دلیل میرے پاس نہ ہو وہ لفظ کبھی زبان سے نکالتا نہیں، ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ ہندو مشرک کی سودی روپے کی کمائی سے لگائی ہوئی پیاؤ مانے سبیل جس میں پانی پیا جاتا ہے، سبیل کا پانی جائز ہے، فتویٰ سنیں، مگر محرم میں سبیل حسینی کا پانی جو مسلمان کی جائز کمائی سے ہوتا ہے ناجائز ہے، یعنی سبیل حسین لگانا ناجائز ہے، بقیہ اگر غیر مسلم ہے وہ سودی پیسے سے پانی لگاتا ہے وہ پانی جائز ہے، مگر حسین پاک سے اگر کسی نے منسوب کر دیا تو یہ ناجائز ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں، یہ تو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ پھر آپ کہتے ہیں یار آپ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا کہے پھر اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ آپ اصل میں 95% ہماری عوام تو جانتی نہیں کہ اختلاف کہاں سے ہوا ہے، یہ نیاز، فاتحہ، چادر، گاگر۔ پھر میں سمجھا رہا ہوں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اصل مسئلہ حضور کی گستاخی کا ہے کہ انہوں نے گستاخی کیا، ہم اس گستاخی کو کبھی ایکسپٹ نہیں کریں گے، کبھی ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ چند حقائق تھے، ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا تو میں نے عرض کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وجہ ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے اس کو دیوبندی کہتے ہیں، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے اس کو مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے آپ کدھر جانا چاہتے ہو، ٹھیک؟ یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی، درود پاک پڑھ لیں۔